وبرکاتہ۔ سرائے اردو کے پلیٹ فارم سے ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام ایک کتاب کی حوالے سے ہے، اور یہ کتاب جو ہے دو نئے نوجوان شعراء کی تصنیف ہے۔ آپ سب جانتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا ادب مختصر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچوں کی مصروفیات میں جہاں کھیل کود، فلمیں، ڈرامے و دیگر مشاغل شامل ہیں، وہاں سخن وری کہیں دور تک نظر نہیں آتی۔ اسی نفسا نفسی میں دو نوجوان شعراء جن کی عمر کی اگر بات کی جائے تو تقریباً دونوں 18 سال کے لگ بھگ ہیں، مگر ان کے ذوق سخن میں صدیوں پرانی گفتگو پڑھنے کو ملتی ہے۔ بعد از مشق سخن اور بہت سی محنت کے بعد ناصر جمیل اور احمد جواد حسن نے مل کر اس سحر بیاں کو شائع کروانے کا ارادہ کیا ہے، جس کے حوالے سے آج کی تقریب جو ہے وہ منعقد کرائی جا رہی ہے۔ اس شعری مجموعے میں دونوں کا کلام شامل ہے۔ بقول شہزاد نیّر صاحب کے کہ یہ شراکت قابل قدر ہے، وہ بھی اس دور میں جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ شہزاد نیّر صاحب فرماتے ہیں، میں نے ان دونوں شعراء کی شاعری کا جستہ مطالعہ کیا ہے۔ دونوں کے پاس خیالات و جذبات کو شعری جامہ پہنانے کا ہنر موجود ہے۔ اذان و عروج سے بھی اس قدر شناسائی کہ انہیں علم عروج، علم بدیع اور علم صرف و نحو پر اچھی خاصی مہارت حاصل ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کا کلام کچھ اداق اور نامونس بیروں میں ہے اور پڑھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ ان کے شعری مجموعے کا مکمل طور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دور مشق میں اس قدر قابل داد لکھنے والے بچے آئندہ سخن کو ایک نئی زندگی دیں گے۔ دونوں شاعروں نے عہد موجود کے فکری اور شعری رویوں کے عین مطابق شاعری کی ہے۔ تیز رفتار میڈیائی زندگی میں پلتا ہوا رومان اور بے یقینی زمانوں کے دکھ ان کے شعری افکار کا حصہ بنے ہیں۔ شہزاد نیّر صاحب نے جو کہا بہت درست کہا۔ آج کے دور میں بہت عمدہ شاعری پڑھنے کو بہت کم ملتی ہے، اور سحر بیان میں ان دو نوجوان شاعروں نے جو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں محترم جواد احمد صاحب کو اس پررونق محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم جواد صاحب، اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو آپ مجھے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا مائک آف ہے جواد صاحب، آپ اپنی بات جو ہے مائک آن کر کے کہہ سکیں گے۔ اور تمام شرکائے محفل سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ آج ہمارے معزز مہمانوں سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہیں، ان کی شاعری سننا چاہیں، تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر آپ ہینڈ ریز کیجیے یا تحریری طور پہ اپنا پیغام ہمیں ارسال کیجیے، ہم ضرور آپ کا سوال ان تک پہنچائیں گے۔ جناب جاوید احمد صاحب، آپ میری آواز کو سن پا رہے ہیں؟ جواد صاحب، یہ نیچے آپشن میں مائک کا آپشن ہے، یہاں سے اپنا مائک آن کیجئے۔ ذوالفقار بخاری صاحب کو دعوت کلام دے رہے ہیں۔ محترم جواد احمد صاحب، ایک ہاتھ کا نشان آپ دیکھیے گا آپ کی ایپ کے اوپر، ایک یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا بالکل مائک کے ساتھ ہی، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کسی بھی قسم کی وہی بات کرنے کے لیے، یا جو اس کے ساتھ مائکرو فون کا نشان ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو محترم دانیال حسن چغتائی صاحب، ان کی کتاب کے حوالے سے آپ نے بھی جو ہے کافی محنت کی، اور اس کتاب کو شائع کرنے والی موجود ہے ہماری محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ بھی، جو اس سرائے اردو پبلیکیشن کی CEO ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے دانیال حسن چغتائی صاحب دعوت کلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کے حوالے سے اپنے جو ہے وہ تجربات کو بتائیے، اس کے بعد فاقیہ قمر صاحبہ سے ہم رجوع کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ تو گزارش ہے کہ ہم نے ایک افسانوی مجموعہ حسن ابن ساقی کا ہائے دل کے نام سے شائع کیا تھا،
اور اسی افسانوی مجموعے کو انہوں نے حاصل کیا۔ وہ حاصل کرنے کے بعد ناصر جمل صاحب محفل میں تشریف لائے ہیں، میں ان کو ادارے کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ کتاب ہم نے شائع کی، وہ انہوں نے خریدی، خریدنے کے بعد انہوں نے اپنا تجربہ ان سے شیئر کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی اپنے ایک کتاب لانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ کتاب چھپانے کے لیے رابطہ کرتے تھے تو پبلشر ان کو انکار کر دیتے تھے، نامعلوم کیوں۔ تو اس کے بعد پھر ان کا جو ایک کتاب چھپانے کی وہ یوں لگتی تھی کہ شاید تکمیل تک نہ پہنچ سکے، لیکن جب ان کا رابطہ حسن ابن ساقی سے ہوا تو انہوں نے انہیں ہماری طرف ریفر کیا، انہوں نے اپنا کلام سینڈ کیا، ہمیں بھیجا، تو وہ شائع ہونے کی میں رکھا، اور یوں ان کی جو کتاب ہے وہ آج چھپ چکی ہے اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے۔ اور نہ صرف کتاب چھپ چکی ہے بلکہ پاکستان کے چند بڑے شاعروں میں علی زریون جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے نہ صرف کتاب کے کلام کو سراہا ہے بلکہ طباعت کے معیار کو بھی سراہا ہے، جو سرائے اردو پبلیکیشن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جی جواد احمد بھی آ چکے ہیں، جمل صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو آپ گفتگو کو آگے بڑھائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانیال بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ تقریب کا ایک سلسلہ ہمیں یہاں ایڈ کیا اور فیضا کو کیا پیروبینا، اور بہت سارے احباب جو ادب سے وابستہ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ہم ذرائع اردو پبلشن کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اس خواب کو ایک بہت خوبصورت کتاب کی شکل دی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بہت ہی، میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے بہت سارے اداروں سے، جس طرح بتا رہے تھے بھائی، ہم نے بہت سارے اداروں سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ جواد بھائی ہیں میرے، ان کا رابطہ ان سے ہوا اور یوں یہ خواب مکمل ہوا۔ تو بس یہ ہوتا ہے، کوئی وسیلہ ہونا ہوتا ہے جس کی بنا پر جو ہے باقی امیدیں ہوں اور کیا کہیں۔ تو بہت شکریہ سرائے اردو کا، اور بہت سارے آپ جو ادھر تشریف لائے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ آپ شاعری کی کتابیں دیکھتے رہتے ہیں، آپ نے کتاب اپنی شائع کرائی ہے، کتاب کے معیار سے اور طباعت کے تجربے سے شرکاء محفل کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بہت اچھی اس کی بائنڈنگ اور پیج کی وہ میں نے اپنی رائے پیش کی تھی، آپ جہاں آپ نے پوسٹ لگائی تھی اس کے نیچے بھی اب میں نے فیڈ بیک دی تھی کہ بہت اچھے پیج اور ایک اعلیٰ کوالٹی بائنڈنگ، اور اس کے بعد مجھے تو سب سے زیادہ یہ خوشی ہوئی کہ اس کی آپ نے پیکنگ بہت اچھی کر کے بھیجی تھی، اور باقی بہت اعلیٰ یار۔ جی ذوالفقار بخاری صاحب، جی فن کلام بہت استفان شکریہ۔ آگے بڑھائیے۔ میں ناصر جمیل صاحب اور جواد احمد آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ میرا نام ذوالفقار علی بخاری ہے، میں بچوں اور بڑوں کے لیے لکھتا ہوں، اور گزشتہ تقریباً 15 سالوں سے میں جو ہے ادب سے وابستہ ہوں، اور جو ادبی تنظیم ہے سرائے اردو اس کا بانی اور سرپرست بھی ہوں، اور آج کے اس پروگرام کا میزبان ہوں، اور آپ میرے معزز مہمان ہیں۔ آپ دونوں چونکہ ایک ساتھ ہیں تو میں یوں محسوس کر رہا ہوں کہ دو جڑواں میرے سامنے ہیں، کیونکہ ایک ہی کتاب جو ہے وہ آپ اس کے مشترکہ مصنفین ہیں۔ تو ایک سوال میں کروں گا ناصر آپ سے، اور اسی سوال کا جواب جواد آپ بھی دیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا ناصر پہلے آپ، کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں نا، وہ کچھ اور ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کچھ اور طرح کے جو ہے مشاغل میں مصروف رکھتے ہیں، تو آپ کو کیا سوجی کہ آپ اپنے جذبات و احساسات کو یوں شاعری کی صورت میں بیان کرنے لگے؟ جی سوال تھا بھائی کا کہ آج کل زیادہ تر جو ہے بچوں کے، ہمارے جو بھائی ہیں
ان کے مشغلے جو ہیں تھوڑا ادب سے ہٹ کر کھیل کود کے مشغلے. اور یہی بات کیا کہتے ہیں، جب ہم نے ریڈنگ کے لیے کتاب بھیجی شہزاد نیئر صاحب کو، تو انہوں نے تبصرے میں یہی بات لکھی کہ ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کا ادب کی طرف جو ہے رجحان بہت کم ہے. اور انہوں نے اس بات پر ہمیں سراہا بھی. اور بات یہ ہے کہ میری جہاں تک بات ہے شاعری سے لگاؤ کی، تو میرا بچپن سے اس طرح تھا کہ مجھے شاعری سے اس طرح لگا ہوا. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ میں تھا اس وقت تقریباً میرے خیال میں تیسری کلاس میں تھا، اور ہم گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے. اور گھر میں میرے بڑے بھائی تھے، راشد نام ہے ان کا، شادی شدہ ہے. تو وہ گھر میں کتابیں وغیرہ لے کے آتے تھے، شاعری کی ناول وغیرہ. تو وہ اپنی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، شاعری پڑھ کر جو ہے نا خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر ان سے چھپ کر جو ہے میں ان کی کتابیں ان سے چھین لیتا تھا اور بعد میں پھر پڑھتا تھا. ایک مشترکہ ایک چھوٹا سا ایک رسالہ تھا، یا شاید چھوٹی سی کتاب تھی، ایک ماہنامہ تھا وہ. تو وہ میرے ہاتھ لگا. اس میں مرشد جون اور کچھ شاعر تھے جن کے کچھ کلام تھے ادھر. تو ان کو جو میں نے پڑھا، شاعری کی سمجھ تو نہیں آتی تھی اس وقت، لیکن سرور وہ پورا تھا، سرور بالکل جو ہے نا آتا تھا. تو ان کو پڑھنا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر ہمارے جب گئے 5ویں کلاس میں گئے، تو ادھر ہمارے ایک سر تھے منظور صاحب، وہ فوت ہو چکے ہیں. مجھے جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت رہنمائی کی. اور اس کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ جب کیا کہتے ہیں اگلی کلاسوں میں گئے، ادبی تنظیموں میں بیٹھے، اور بس اس طرح لگاؤ بڑھتا گیا اور شعر ہوتے گئے. جی جواد، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ویسے شہزاد نیر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے، مطلب اگر ہم ینگ جنریشن کو دیکھ لیں، تو جس طرح ہر کسی کی اپنی مصروفیات ہیں. کوئی مطلب یہ گیمز کھیلنا پسند کرتا ہے، ویڈیو گیمز میں اکثر ہم نوجوان کو دیکھتے ہیں، یا سپورٹس میں کرکٹ میں وغیرہ. کرکٹ فزیکل گیمز تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ مطلب یہ سوشل میڈیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اب فضول ایکٹیویٹیز بھی کی جا سکتی ہیں اور اچھی ایکٹیویٹیز بھی کی جا سکتی ہیں. تو اس میں سے ابھی اگر سخن اور ادب کو دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر انسان سب سے زیادہ پڑھ سکتا ہے. تو سوشل میڈیا پر الگ الگ شاعروں کو کھول کر ہم ان کی PDF میں بکس پڑھ سکتے ہیں، اور شاعر و مشاعرے سن سکتے ہیں. آن لائن شاعری کے وہ پروگرامز ہو سکتے ہیں اس طرح. اور جہاں تک یہ شاعری سے لگاؤ کی بات ہے، یہ تقریباً جب میں 13 سال کا تھا تو اس ٹائم میرے ابو میرے لیے ایک بک لائے تھے، دیوان غالب. اس ٹائم سے میں اس کو پڑھتا تھا اور مجھے سمجھ بالکل بھی نہیں آتی تھی، لیکن میں پھر بھی اس کو پڑھتا تھا، بار بار اس کو پڑھتا تھا. اور پڑھتے پڑھتے کچھ شعر میں نے یاد کر لیے. پھر میں ان کی تشریح پوچھتا تھا. اپنے جب بزم ادب میں ہر جمعے کے دن میں اپنے اردو والے ٹیچر کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، اور ان کو میں وہ شعر دکھاتا تھا کہ سر یہ بک میں شعر ہے اور آپ مجھے سمجھائیں. تو ہر جمعے وہ 1-2 شعر اشعار مجھے سمجھایا کرتے تھے. اس کے بعد اسی طرح چلتے چلتے جب کالج کے پیپرز میں جو تشریح ہوتی تھی تو اس کے اندر میں حوالے کا شعر خود ہی بنا کر لکھ دیتا تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں. بس ایسے چلتا گیا یہ سلسلہ. اس کے بعد یہ ناصر بھائی سے ملاقات ہوئی، کچھ ان سے مطلب وہ مدد حاصل کی، کچھ اور شعراء سے مدد حاصل کی، ملے جلے بیٹھے، دیگر شعراء کا مطالعہ کیا. سب سے زیادہ میں نے شاعری میں مطالعہ جون علیہ اور مرزا غالب کا کیا. اس کے بعد یہ ناصر کاظمی، مومن خان مومن، ادیب سہارنپوری، تنہا لائل پوری. اس کے بعد غزلوں کو ترنم میں گانے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے. مطلب یہ شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی مجھے بہت پسند رہی ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. ناصر کاظمی کی آپ نے بات کی. ناصر کاظمی
صاحب نے بنگلہ دیش کے ہجر پہ بھی بڑی جو ہے وہ نظمیں غزلیں کہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہجر بھی انسان کو شاید بنا سکتا ہے؟ جی، ہجر کسی بھی چیز کا غم ہو یا خوشی وہ آپ کو شاعر بنا سکتی ہے. کسی بھی چیز کا اگر غم ہو اس کو سنجیدہ لیا جائے، یا کسی چیز کی اگر آپ کو خوشی ہے، اگر آپ کے بس اتنا دماغ ہے کہ بس آپ الفاظ میں اس کو ڈھال سکتے ہیں تو آپ شاعر بن سکتے آپ کو کن موضوعات کا احاطہ کرنا پسند ہے اپنی شاعری میں؟ ہیں. مجھے ویسے رومانیت سب سے زیادہ پسند ہے. اور ناصر آپ کو؟ اداسی بھی، مطلب یہ محبت اور عشق وغیرہ، اس میں چاہے اداسی آ جائے چاہے خوشی آ جائے، لیکن بیچ میں پھر دیکھا جائے نا تو جو شاعری غزل جب لکھی جاتی ہے تو غزل میں ہر شعر کا نا اپنا ایک الگ عنوان ہوتا ہے. مطلب ہر شعر اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. اس میں اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا شعر اگر آپ کا عشق حقیقی پر ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو خدا کی طرف ہے، اور دوسرے ہی شعر میں وہ محبوب کے لبوں پر بات کر سکتا ہے، تیسرے شعر میں قدرت کی کسی چیز پر بات ہو سکتی ہے. بھی میر تقی میر کی یہ غزل ہے کہ تو مطلب یوں ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. اس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے جلدی ختم ہو جانا ہے. اس سے اگلے ہی شعر میں وہ کہتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اسی طرح جو غزل ہوتی ہے نا تو اس میں تمام موضوعات شامل ہو سکتے ہیں. مطلب کسی بھی چیز پر جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو جہاں پر آپ کا تخیل جائے گا تو آپ اسی کے اوپر لکھ دیں گے. جی ناصر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے؟ جی، جس طرح بولا کہ شاعر کا نا جو کیا کہتے ہیں ایک موضوع نہیں ہوتا، تو شاعری اسی چیز کا نام ہے. کسی چیز کو دیکھا، ایک پھول کو دیکھا تو شعر ہو گیا، ایک کسی ویران جگہ کو دیکھا یا کسی آباد جگہ کو دیکھا تو ایک شعر ہو گیا. تو اسی طرح شاعر کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا. اور جہاں تک میری بات، میں زیادہ عصر حاضر کے جو موضوعات ہیں ان پر زیادہ، ملکی حالات اور ان پر زیادہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یا مطلب کہ زیادہ تر میرا رومانویت کی طرف جو ہے زیادہ رجحاؤ ہے. مگر جو شاعر ہوتا ہے اس کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، وہ جس حال سے گزر رہا ہوتا ہے بس وہ شعر کہتا ہے. اور شعر ہوتے ہیں اور بس اس کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ ناصر آپ نے پہلا شعر کب کہا تھا؟ کیا جی وہ سنا بالکل، سکتے ہیں ابھی؟ میں نے پہلا شعر 6ٹھی کلاس میں کہا تھا اور موضوع کہا تھا. وہ شعر تھا مثل شہر خاموشاں قلب من، لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھنے. تو یہ میرا پہلا شعر تھا زندگی کا. بہت خوب. اور جواد آپ کا؟ جی، میرا پہلا شعر تھا آج سے تقریباً 3 4 7 تقریباً 7.5 سال پہلے میں نے پہلا شعر کہا تھا. اور پہلا شعر میرا تھا کہ کہتے ہیں وہ خدام سے اپنے، کہتے ہیں وہ خدام سے اپنے، خط آئے اس کا تو جلا دینا. کیا کہنے. بہت تو خوب. یہ شعر میں نے لکھا اور اگلے دن کلاس میں گیا اور میرے ساتھ جو میرا بینچ فیلو ہوتا تھا تو اس کو میں نے جا کے سنایا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا شعر ہے، 20 پیر ہمیں غزل لکھنی چاہیے. تو سر وہ پڑھاتے تھے بھائی قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا پہلے اس کے قافیے ڈھونڈے. ہم نے نا بہت دن لگائے، دونوں دوستوں نے ساتھ بیٹھ کر اور نہ اسے ایک غزل کو مکمل کیا. تقریباً ہم نے 1 2 ہفتے لگا دیے، لیکن وہ ہوتی تو بے وزن ہی تھی. یہ تو ہمیں کیا پتا تھا کہ بہر بھی کچھ چیز ہوگی، یا یہ عیب وغیرہ کے مسئلے بہریں ان کی بندش بھی ہوتی ہوگی. علم روز، علم بدی، علم صرف نحو بھی کچھ ہوتا ہوگا. یہ ہمیں کچھ خبر نہیں تھی. بس لکھنا شروع کر دیا. وہ کلاس میں سر کہتے تھے کہ آپ آئیں سنائیں. بزم ادب ہوتا تھا، میں ہر جمعے کو جو بھی لکھتا تھا کہ کلاس کے اندر سناتا تھا. جب ساری کلاس کلیپنگ کرتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اور لکھوں. اسی طرح میں لکھتا گیا. تقریباً لگاتار 4 سال میں بے وزن شاعری لکھتا رہا. اس کے بعد ابھی لگاتار 3 سال مجھے ہو گئے ہیں باوزن بھی لکھتے ہوئے. ابھی تو علم عروض میں بھی اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ ابھی ہم واٹس ایپ اکیڈمی پر دوسروں کو سکھایا کرتے ہیں. ناصر صاحب ہمارے وہ ہیں، مطلب
مین استاد ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں احباب نے شاعری کو باقاعدہ سیکھا بھی ہے. تو آپ نے کن سے سیکھا اور اس سیکھنے کے عمل میں آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ یہ آپ دونوں سے سوال ہے، باری باری جواب دیجیے گا. جواب چونکہ آپ پہلے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ جواب دیجیے گا، اس کے بعد ناصر اس پہ بات کریں گے. جی جی پہلے نا جو ایک شاعر لکھ رہا ہوتا ہے پہلے وہ بے وزن لکھتا ہے. ہر نہیں، جب اگر کوئی استاد آپ کے کانٹیکٹ میں ہے تو جب آپ شاعری شروع کریں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا. لیکن اگر آپ ان ماحول سے دور ہیں، اب جس طرح میں تھا تو پڑھائی کے ماحول میں ادھر ڈسٹرکٹ لودھرا میں ہمارے پاس یوں سمجھے کہ کوئی بھی ادب کا پلیٹ فارم نہیں ہے اتنا بڑا. بے خبری ہے ادھر، اردو سے بھی بے خبری ہے. بس وہ اردو بولیں تو کسی کو عمر پڑھتے ہیں اور ان کی اپنی مرضی ہے، جیسے مرضی اردو بولیں. تو اس گہما گہمی میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، بس لکھنا شروع کر دیا، ایسے لکھتے رہے. پھر کوئی آ کے کہے ہمیں کہ یہ کچھ بہر بھی ہوتی ہے تو ہم ماننے سے انکار کر دیں گے، جاؤ ہمیں لکھنے دو. پہلے شروع میں انسان اس طرح کرتا ہے، شاعر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بہر وغیرہ ہوتی ہے تمہارے کہنے سے تو پھر میری ساری شاعری بیکار ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں سیکھوں گا، جاؤ اپنا کام کرو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. مگر پھر سوشل میڈیا ہوتا ہے، جب بندہ یہاں پر پوسٹ کرتا ہے تو باقی شاعر وغیرہ آتے ہیں، کمنٹ اس کو میسج کرتے ہیں کہ یہ آپ بہر سیکھیں، آپ کے تخیلات بہت اچھے ہیں، اس طرح. تو پھر میں نے سوچا کہ اب اتنے لوگ کہتے ہیں کہ بہر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مجھے اس کے بعد میں نے پتہ چلا ہے کہ بہر کیا ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے، علم روز کیا ہوتا ہے. تو پھر ہمارے پاس یہی گوگل ہی ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے. گوگل پہ علم روز کی کچھ بکس ڈاؤن لوڈ کی. حالانکہ بکس سے سیکھنا انتہائی مشکل کام ہے. جو علم روز کسی کتاب سے سیکھنا بہت ہی ٹف کام ہے. بہت سال لگ جاتے ہیں انسان کو ایک اچھی بک ڈھونڈنے میں اور پھر ان سے اچھی باتیں نکالنے میں. اور یہ سارے پروسیس میں ایک بندہ سیکھتا رہے، ایک بکس پڑھتا رہے. پھر لیکن ایک استاد ہمیشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب سے جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ استاد سے سوال کریں گے اور اس کے بعد استاد سے آپ اصلاح لیں گے. جو لکھیں گے آپ، جب آپ کی اصلاح ہوگی اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، کیوں کی ہیں. تو اب جو بھی پڑھائی کا ایک سین ہوتا ہے، جس طرح یونیورسٹی کو دیکھ لیں یا کالج لائف کو، ابھی جو انسان پڑھتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا ٹیچر اس کا ٹیسٹ لے گا، پھر اس کی غلطیاں نکالے گا، پھر ٹیسٹ اس کو واپس کرے گا، پھر وہ جا کے دیکھے گا کہ اچھا میری یہ والی غلطیاں تھی، تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ اس کو امپروو کرے گا. تو اس سارے پروسیس میں مطلب سالوں تو لگ جاتے ہیں، یہ تو واضح سی بات ہے. شروع میں تو اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ جب انسان کہتا ہے کیا مجھے بحر میں پھنسا دیا. تو میں اپنے تخیل کو انسان صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاتا بالکل بھی، بس وہ وزن پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن جب پریکٹس چلتی رہتی ہے ایک ہی چیز بار بار چلتی رہے، اب تو وہ وقت آ چکا ہے کہ بس بائک پہ جا رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں، بیٹھے بیٹھے باوزن شیر ہو جاتا. جی ناصر، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کا سوال تھا کہ باقاعدہ اس کو علم سے علم تک کا سفر کس طرح ہوا. بولے جی نا. بالکل. تو یہ اس طرح تھا کہ سیکھنے سکھانے کا عمل تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، مگر شروع میں بہت جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور جس طرح میں نے بتایا کہ سر تھے ہمارے، ان سے جو ہے رہنمائی مل گئی تھی ہمیں یہ علم عروض کے حوالے سے. اور اس کے بعد صرف النحو کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس میں زیادہ استادوں کی گنتی تو بہت ہے، لیکن میں زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ شہزاد نیر صاحب کو دیتا ہوں. ان سے بہت ساری رہنمائی ملی اس بارے میں، اور میں نے اپنی کچھ غزلیں ان کو ارسال کیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا اظہار رائے اس پر پیش کیا. اور پھر آہستہ آہستہ جو لکھتا تھا، ایک شعر بھی ہوتا تھا تو ان کو میں بھیج دیتا تھا کہ سارے اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہے تو بتا دیجئے. تو پھر انہوں نے جو ہے کافی اس بارے میں رہنمائی کی. اور اس کے بعد زیادہ تر مطالعہ سے جو ہے نا تخیل کو نکھارا جا سکتا ہے. اور جب آپ کو الفاظ کا استعمال صحیح طریقے سے آ جائے، الفاظ کا ذخیرہ اور تخیلات کا ذخیرہ تو ہر شاعر کے پاس ہوتا ہے، ہر حساس آدمی کے پاس ہوتا ہے.
لیکن جب الفاظ کا استعمال آدمی کو آ جائے تو پھر تو جو ہے شاعری جو ہے پڑھنے اور لکھنے تک کا سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کا استعمال آ جائے، کہ اپنے الفاظ کو کس طرح خیالات میں ڈھالا جائے، بس۔ ناصر، آپ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے کہ آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں، اور آپ کے پسندیدہ مشاغل کیا ہیں، اور آپ کے اس شوق کے پیچھے والدین کی کتنی سرپرستی حاصل ہے، اور ان کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کسی مثبت سرگرمی میں جو ہے وہ مشغول ہیں؟ جی، جہاں تک میں سب سے پہلے اپنی مصروفیات بتاؤں کہ میں نے ایف ایس سی سے جو ہے پڑھائی کو ڈراپ کیا، اور اس کے بعد پھر ابھی میں جو ہے جاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر سمڑیال میں ایک پلازا پہ مینجمنٹ کی جاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی والدین کی بہت ساری جو ہے رہنمائی حاصل ہے، اور جہاں تک میری جو ہے تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہے، جب میں مطلب کہ ہوش سنبھالا، اور اس کے بعد جو ہے تربیت کا جہاں تک سلسلہ ہے وہ بھی بہت حساس سلسلہ تھا، اور اسی میں شاید مجھے جو ہے تھوڑا حساس بنا دیا، اور شعر کہنا مطلب میں نے اپنے گھر سے ہی سیکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، والدین کی تو دعائیں ہوتی ہیں ہر حال میں، بچہ کچھ بھی کر رہا ہے تو سب سے پہلے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اور سب جو آگے لے کے جاتی ہیں وہ بھی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جو بھی کچھ آج ہیں وہ صرف والدین اور اساتذہ کی جو ہے دعائیں ہیں، اور کچھ نہیں۔ ہمارے درمیان اس وقت بچوں کے بہت ہی معروف ادیب جناب صفدر علی حیدری صاحب بھی موجود ہیں، وہ آپ دونوں کو، جواد اور ناصر، کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ فائزہ شہزاد صاحبہ بھی آپ کے جو اشعار تھے پہلے ان کو بہت زیادہ پسند کر چکی ہیں۔ روبینہ ہم اصغر مشکور ہیں، صاحبہ بھی نیک تمنائیں جو ہیں وہ آپ کو دے رہی ہیں۔ جی ہم جواد، آپ مشکور ہیں۔ اپنے حوالے سے بتائیے گا۔ میں ویسے ہوں بیسیکلی ڈسٹرکٹ لودھرا میں شہر کہروڑ پکا۔ تسا میرے کو اگر سرائکی سمجھ سکتے ہو تو تسا اپنا تعارف دسو نا، اج کل کیا کریں دے ودے تسا اے اگر دسے سو تو جتنے بھی شرکا اتھا ہیں انہاں کو کچھ سمجھ آ سکتی نا۔ جی جی، سرائکی سکواندی میں ایف ایس سی کی اتوں ضلع لودھرا سے، بعد میں ملتان پڑھتا رہی، ایم ڈی کارڈ کی تیاری کی رکھی ہے۔ تقریباً 1% میرا میرٹ رہ گیا ہے، 89% میں گئی تھے، 90% تھے تقریباً میرٹ سٹاپ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں چائنا چلا نا بھائی، باہر تو ایم بی بی ایس کرا تھے، تو تقریباً 10-15 جانے تک میری فلائٹ ہے چائنا دی، تو تھینک یو بھائی، اگو میری پڑھائی وغیرہ چلتی 5-6 سال۔ جواد اور ناصر، اگر آپ کے پاس اس وقت سحر بیان موجود ہے تو آپ برائے کرم دونوں اپنے اپنے کیمرے کے سامنے جو ہے کتاب کو سامنے لائیے، اور کتاب کے حوالے سے پہلے ناصر آپ تھوڑا سا اس کا تعارف اور چیزیں بتا دیجئے، اور کچھ چیزیں آپ جواد کے لیے رکھ دیجیے گا کہ تاکہ جواد بھی کتاب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ شرکۂ محفل تک جو ہے وہ تک پہنچ سکیں۔ جی جی ناصر۔ بھائی اس ٹائم میرے پاس وہ کتاب پڑھی نہیں ہوئی میرے مطلب سامنے یا روم میں وغیرہ، ادھر شہر والے گھر میں رکھ کے آ گیا ہوں، ادھر جی جی، گاؤں میں۔ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناصر کے پاس موجود ہے تو میں ناصر جی، سے میرے گزارش کروں گا پاس کہ جی موجود ہے، یہاں سے بیک کیمرہ شاید آن نہیں ہو سکتا، یہ شاید آپ مجھے ٹھیک اپنے پتہ چہرے کے نہیں ہے۔ سامنے اس کو کر لیجئے تو پھر اچھا، تمام شرکا کو نظر بھی آ جائے گی، اور پھر آپ اس کی طباعت کے حوالے سے اس کی جو ہے اس میں کیا کتنا کچھ شامل ہے، کیا کن کی آراء شامل ہے، وہ سب تمام شرکا کی دلچسپی کے لیے آگاہ کر دیجئے۔ اور اس کتاب کو دیکھنے سے پہلے ہی جناب صفدر علی حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کتاب کی آن لائن تقریب ایک عمدہ آئیڈیا ہے۔ بخاری صاحب ویل ڈن، بہت شکریہ صفدر علی حیدری صاحب، ان سے ضرور ان کے جو ہے پسندیدہ شعر بھی سنتے ہیں۔ جی ناصر، کتاب کو دکھائیے گا۔ جی، یہ کتاب ہے، اور یہ اس طرح اس کا سلسلہ میں شروع سے بتاؤں کہ ہم ایسے مطلب کہ لکھتے تھے، اور جب جواز سے رابطہ ہوا تو اس کے بعد ناصر، ہم نے میں ایک معذرت خواہ ہوں، آپ کو میں مکمل کر رہا ہوں،
آپ کتاب کو تھوڑا کیمرے کے سامنے کر دیجیے گا تاکہ شرکا کتاب کو بھی دیکھتے رہیں، اور بیک ٹائٹل اور بھی دکھائیے گا ان کو، اور فرنٹ ٹائٹل بھی دکھائیے گا، سامنے رکھ دیجیے گا نا تاکہ جی میں تھوڑا کمفرٹیبل ہو جاؤں. جی. تو جہاں تک اس کی اشاعت کا سلسلہ اور یہ خواب کہاں سے شروع ہوا، یہ اس طرح تھا کہ میں اور جواد جب آپس میں ہماری ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ہمارا جو ہے نا ایک ریگولر جو ہے نا ہونا شروع ہو گیا. سمجھ لیں وہ کلاس تھی یا کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم 2-3 دوست ہیں، شیران علی شاز، شائق ہے ایک لڑکا کوٹ میٹھن سے، اور 2-3 اور ہیں. تو ہماری اسی طرح کال ہوتی تھی روزانہ واٹس ایپ میں، اور ہم نے ایک عروض اکیڈمی کے نام سے گروپ بنایا تھا، اور اس میں ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں ادبی حوالے سے بہت گفتگو ہوتی تھی. تو زیادہ رجحاؤ جو چونکہ میرا جواد کی طرف تھا، تو ہم اس کے بعد بھی پھر جو ہے نا پرسنل میں آ جاتے تھے، اور پھر جو ہے نا بات چیت ہونی شروع ہو گئی. زیادہ جب ایک دوسرے کے کلوز ہوئے تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ انہیں ایک کتاب شائع کروائی جائے. اس نے مجھے بتایا کہ میں چائنا جا رہا ہوں، تو شاید ادھر جا کے میری مصروفیات بڑھ جائیں اور جو لکھا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ ایک شاعر جو ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس یہی ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں. میرے بھی بہت سارے الفاظ یہ جو جب میں نے جاب شروع کی اس کے بعد بہت سارے الفاظ 2-3 رجسٹر تھے جو کیا کہتے ہیں رائے گاں ہو گئے، اور وہ ایسے ہی گئے، پتہ نہیں مجھے وہ یاد بھی نہیں تھے. تو بس یہ کچھ غزلیں اس میں سے ریکور ہوئیں، اور کچھ مجموعہ تھا جس میں کافی سارا مجموعہ ہم نے پھر اکٹھا کر کے 200-300 جو ہے میری غزلیں تھی، 200-300 جواد کی تھی، اور ہم نے بھیجا. پھر ہمیں جو ہے یہ چھوٹی کتاب پبلش کروانے کا جو ہے نا مشورہ ہمیں شہزاد نیر صاحب نے دیا. وہ اس لیے انہوں نے بولا کہ آپ کی پہلی کتاب ہے تو اس میں جو اچھا ہے، مجھے اچھا لگا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک جو ہے مجموعہ بنا کے آپ کو بھیج دیتا ہوں، تو پھر آپ وہ شائع کروا لیں، ٹھیک ہے. اور باقی میں بتا چکا ہوں کہ کافی سارے جو پبلشر ہیں ہم کافی دیر سے رابطہ کر رہے تھے. بڑی عید کے بعد ہی ہم نے جو ہے نا یہ شروع کر دیا تھا کہ ہم جو ہے اب اس کو ختم کریں، جو خواب دیکھ لیے ہم نے، اور یہ جو مشن ہے. تو پھر ہم نے رابطہ کافی دیر سے کرنا شروع کر دیا، رابطہ کر لیتے تھے، آگے سے جو ڈیمانڈیں ہوتی تھی ان کو دے کے چپ کر جاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ آپ سے رابطہ ہوا، اور یہ کیا کہتے ہیں ہمارے سامنے ہے، اور آپ آپ کے بھی سامنے ہے. کتاب کو کھول کے اس کے صفحات بھی جو ہے قارئین کے سامنے ذرا پیش کر دیجئے تاکہ ان تک جی جو ہے وہ یہ اس کے ظاہر معیار بارک کے ہے. حوالے سے بھی آپ اپنی جو رائے ہے وہ بتا دیجئے گا، اور اس کے حوالے سے اس میں کتنی نظمیں اور غزلیں شامل ہیں یہ بھی بتائیے گا. جی جہاں تک بات ہے، یہاں میرا تقریباً 112 پیج ہے ٹوٹل اس کے، اور کیا کہتے ہیں آدھا حصہ جو ہے یہ جواد کی غزلیں، اور آدھا حصہ میری غزلیں، نظمیں، کچھ قطعات، اور گنتی تو میں نے خیر نہیں کی، لیکن زیادہ یہ ہے کہ زیادہ ہماری غزلیں ہیں، اس کے بعد کچھ فرد شعر ہیں، اور اس کے بعد کچھ نثر وغیرہ 1-2، اور زیادہ تر جو ہے نا غزلیں ہیں، اور یہ کچھ فرد شعر ہیں. کچھ پڑھ بھی انسانیت سے ہے دیجئے گر محروم کچھ. متقی، یہ قطع ہے میرا. جی. انسانیت سے ہے گر محروم متقی، رندوں پہ کھل رہے ہیں آداب بندگی، گویم دروغ ملا ممبر پہ بیٹھ کر، مکر و فریب سے پھر اچھی ہے میں کشی، بحر فنا سے ہو کر آیا ہوں میں زمل، اب تو کروں گا تجھ سے اے شیخ سرکشی. تو اس کا بیک ٹائٹل بھی سامنے کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو ہے نا شرکا اچھی طرح سے بیک ٹائٹل کو بھی دیکھ سکیں. جی. یہ بیک ٹائٹل ہے، اور اس کے بعد غزل سے چند اشعار ایک طرف جواد کے ہیں اور ایک طرف میرے ہیں، اور پیچھے ہماری تصویریں لگی ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں ٹائٹل ہے سرائے اردو پبلیکیشن کا. یہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے، کتنی قیمت میں مل سکتی ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیجیے گا.
جی یہ کتاب آپ سرائے اردو پبلیکیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. سرائے اردو پبلیکیشن @gmail.com کا ہے، ان کا جی میل ہے، اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد فون نمبر ہے 030246925518. سرائے اردو پبلیکیشن یہاں سے مل سکتی ہے. اور اس کی قیمت 700 رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور ڈلیوری چارجز وغیرہ وہ ہم نے کیا کہتے ہیں نہیں پوچھے سرائے اردو والوں سے. اور باقی ہمارے پاس جو موجود ہیں ان میں سے تو 100 کتابیں ٹوٹل شائع ہوئی تھی، اور 50 میرے پاس آئی تھی اور 50 جواد کے پاس. تو جو بس دوستوں میں اور بس تحفوں میں بٹ گئی ہیں. ابھی جو ہے آپ سرائے اردو پبلیکیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ مناسب قیمت میں مل جائے گی. جی ناصر، بہت شکریہ، آپ نے کتاب کا تعارف کرایا. جواد سے میں اب گزارش کروں گا کہ اپنے جو چند منتخب اشعار ہیں وہ نظمیں یا کوئی غزل وہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم ناصر کی طرف رابطہ کریں گے. جی جواد. جی ویسے اگر میں بتانا چاہوں تو تقریباً میرے خیال میں یہ بات کہنا تو بہت بڑی ہوگی، لیکن میری عمر میں جتنی میری عمر ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی شاعر نے اتنا مواد لکھا ہوگا جتنا میں لکھ چکا ہوں، نظمیں بھی اور غزلیں بھی. تقریباً 300-400 سے زیادہ میری باوزن غزلیں ہوں گی. اس میں سے ابھی یہ منتخبی تھی جو میں نے کتاب کے لیے دی ہیں، ساری میری منتخب تھیں، لیکن اس میں سے مطلب میں کچھ اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. اور جواد مجھے ایک چیز بتائیے، کیا آپ سرائکی زبان میں بھی شعر و شاعری کرتے ہیں؟ جی 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 سرائکی میں بھی کرتے ہیں. چلیں آپ اپنی سرائکی کی بھی کوئی سنا دیجیے گا، اردو میں بھی سنا دیجیے گا، کیونکہ شرکا یہاں کے چونکہ اردو زبان سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ وہ اردو زبان میں زیادہ بہتر ہے. جی پیش کیجیے اپنا کلام جواد. جی میں اردو میں آپ کو سناتا ہوں. جیتا ہوں ذرا بھر تو جیا بھی نہیں جاتا، جیتا ہوں ذرا بھر تو جیا بھی نہیں جاتا، جینے کی تمنا میں مرتا بھی بہت ہوں، اکثر میں پریشانی میں لکھ بھی نہیں پاتا، اکثر میں پریشانی میں لکھتا بھی بہت. اور کچھ اشعار جدت کے اوپر لکھے تھے. سر سے لے کر قدم تک یکسر بدل دیا، بہت سر خوب. سے لے کر قدم تک یکسر بدل دیا، ایک حادثے نے میرا محور بدل دیا. واہ. سر سے لے کر قدم تک یکسر بدل دیا، ایک حادثے نے میرا محور بدل دیا، آواز پڑ گئی اس کی کانوں میں اگر، آواز پڑ گئی اس کی کانوں میں اگر، یہ سوچ کر بھی نمبر اکثر بدل دیا. بہت خوب. آواز پڑ گئی اس کی کانوں میں اگر، یہ سوچ کر بھی نمبر اکثر بدل دیا، وہ بات چھوٹی سی تھی اور دور تک گئی، وہ بات چھوٹی سی تھی اور دور تک گئی، ہم دونوں واہ لڑ پڑے اور دفتر بدل دیا. واہ واہ. اچھا اس کے علاوہ میں کچھ آپ کو اشعار سناتا ہوں سرائکی کے. سرائکی میں نے لکھی ہے، حال ہی میں ایک غزل لکھی ہے، تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی ضرور پیش کیجیے. میں کیوں رکساں دس پیوਣ توں تے جیوਣ توں، میں کیوں رکساں دس پیوਣ توں تے جیوਣ توں، پی پی تھک پوساں تاں ول پیساں. واہ. میں کیوں رکساں دس پیوਣ توں تے جیوਣ توں، پی پی تھک پوساں تاں ول پیساں، تو ساکی تھیندا کون ہے پچھण آلا، تو ساکی تھیندا کون ہے پچھण آلا، دل تھی سی میرا دل منگسی ول ول پیساں. واہ واہ. کیا کہنے یار. اور کچھ سنانا چاہیں گے جواد؟ آپ کے پاس موقع ہے اس وقت، کچھ اور سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیجیے. سنانا تو بہت کچھ چاہتے ہیں. جی سنائیے پھر. ایک اور جو ہے غزل اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیجیے.
غزلیں تو بہت ہیں، آپ کو سنا دیتا ہوں میں 1 منٹ۔ ناصر اور جواد صاحب، آپ دونوں کو ہمارا ایک ماہانہ ایک مشاعرے کی محفل ہوتی ہے ہر 5 تاریخ کو، تو میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری 5 مارچ کی جو محفل ہے اس میں ضرور آپ دونوں جو ہے شرکت کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ یہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی ابھی میں لکھ رہا تھا، تقریباً مجھے آپ کی کال سے نا آدھا گھنٹہ پہلے ہی میں نے یہ 3 اشعار لکھے ہیں، ابھی غزل مکمل نہیں کی۔ جی جی پیش کیجیے جواد۔ تو یہ میں ترنم پر لکھ رہا تھا، جس طرح سانگ لکھا جاتا ہے موسیقی۔ جی جی بالکل۔ تارا تارا نہیں کوئی، وہ کھلتا ہوا تل ہے، میرا دل ہے۔ کیا واہ کہنے، کیا تارا نظر ہے۔ نہیں کوئی، وہ کھلتا ہوا تل ہے، میرا دل ہے۔ وہ تیرے ماتھے پہ جو بھرا ہوا تل ہے، میرا دل ہے۔ واہ، وہ کوئی گل تو نہیں جو کوئی توڑ سکے اس کو، وہ کوئی گل تو نہیں جو کوئی توڑ سکے اس کو، وہ مدھر خوشبو سے سینچا ہوا تل ہے، میرا دل ہے۔ کیا کہنے۔ وہ اب یہ شعر سنیے گا غور سے۔ وہ گردن کے نیچے کی فرازی پہ دمکتا ہوا کیا ہے، واہ وہ گردن کے نیچے کی فرازی پہ دمکتا ہوا کیا ہے، وہ شمس کے جیسے ڈھلتا ہوا تل ہے، میرا دل ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ جواد۔ جی ناصر زیمل صاحب، اب آپ اپنا کلام پیش کیجیے اور ہم جو ہے منتظر ہیں آپ کا کلام سننے کے لیے۔ جی میں زیادہ اردو میں لکھتا ہوں، اور سرائکی اور پنجابی سے بھی کافی لگاؤ ہوا ہے، کیونکہ پنجابی ماں بولی ہے اور سرائکی سے الفت جواد کی وجہ سے ہے۔ تو پہلے میں نے ایک آزاد نظم لکھی تھی، اور یہ سمجھ لیں کہ جواد کے لیے لکھی تھی، وہ سنا دیتا ہوں۔ بالکل، آج چھوٹی کا سی موقع نظم ہے۔ ایسا ہے کہ آپ ایک اپنی جو ہے بہترین خوشی کو جو ہے وہ محظوظ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہوگا اور اس لمحے یہ پیش کرنا بہت یادگار ہو جائے گا۔ جی جی وہ نظم تھی، آزاد نظم ہے۔ النجم کو جیویں ہک محمود چاہندا ہے، جیویں پروانہ چاہندا ہے شمع کو، واہ جیویں پاکستان دے لوکیں دے من وچ بھا ہے عمران دی الفت دی، واہ، ایویں میڈے کان تو اپنا ہے، جیویں رب کو چاہے خلقت دی۔ یہ چھوٹی سی نظم تھی ایک، اور کیا کہتے ہیں، پنجابی تو پھر ماں بولی ہے، اور کبھی کبھی پنجابی میں لکھتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ پنجابی میں لکھنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے، اور حالانکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے لیکن اس پر جو ہے بہت مشکل لکھا جاتا ہے۔ تو ایک غزل گزشتہ کچھ روز پہلے لکھی ہے۔ یہ پیش کیجیے۔ اس دوران بہت ہی ہمارے محبوب نوجوان شاعر حسن ابن ساقی بھی اس محفل میں آ چکے ہیں، میں انہیں خوش حسن ابن آمدید کہتا ساقی، ہوں۔ دل سے ویلکم، دل سے ویلکم۔ میرے بہت پیارے یار ہیں، میرے دوست ہیں حسن ابن ساقی، اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ پنجابی غزل ہے کہ جو ہے میرے وس دینا وا، تینوں دل وچ کس دینا وا، واہ خود نو بھی وہ دسدا نہیں میں، جو گل تینوں دس دینا وا، کلیاں بہ کے رونا وا تے تیرے اگے ہس دینا وا، من جائے نہ میں بولاں، تینوں صدا بے بس دینا وا، تو تے تیرے ورگے سارے نال قلم دے ڈس دینا وا۔ اور بہت کیا خوب۔ کہتے واہ ہیں، واہ، غزل ہے اردو کی، کیا ہے جو نہ سمجھے وہ چلو اہل زباں سمجھے، ویسے تو ہماری نوا کو کونوں مکان سمجھے، ایک دیر تلک مرحلہ لفظ و بیاں سمجھے، پھر جا کے کہیں ہم سے وہ انداز بیاں سمجھے۔ اور شعر ہے، واہ واہ، پنہا کیا ہے مصروں میں
رنجو علم ہم نے پنہا کیا ہے مصروں میں، رنجو علم ہم نے اس نالہ بے باک کو تم سحر بیاں سمجھے. اور واہ 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 واہ۔ اس پر بھی اجابت کہ وہ خط گالیوں سے بھر دے. اس واہ پر واہ۔ بھی اجابت کہ وہ خط گالیوں سے بھر دے، صد حیف مگر اس پہ کہ وہ اردو زبان سمجھے. واہ، اور بہت خوب، مقرر ارشاد. اس پر بھی اجابت کہ وہ خط گالیوں سے بھر دے، صد حیف مگر اس پہ کہ وہ اردو زبان سمجھے. مگتا ہے کہ پیوند ہوئے خستہ تو کی کہوں سے مرہم. پیوند ہوئے خستہ تو کی کہوں سے مرہم، اس دور ہلاکت میں بھی ہم سود و زیاں سمجھے. بہت واہ خوب. واہ واہ بہت واہ۔ خوب. اور سنانے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک غزل سنا دیتا ہوں. کچھ آپ جو ہے نا حسن کے لیے بھی سنا دیجئے. سنانے کے لیے بہت کچھ تو آپ نے رکھا ہوا تھا، کچھ حسن کو سنائیے. اچھا، ایک غزل سنیے گا جی حسن کی نظر کے. جناب. تلاش رزق گھڑی پل کا اضطراب نہیں، تلاش رزق گھڑی پل کا اضطراب نہیں، حساب ایسا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. واہ واہ. واہ، بہت بہت خوب مصرع ثانی، بہت اچھے. تلاش رزق گھڑی پل کا اضطراب نہیں، حساب ایسا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، حساب زندگی پیتی ہے کتنا خون جگر، حساب زندگی پیتی ہے کتنا خون جگر، بجا سوال مگر قابل جواب نہیں. بہت خوب. اور تمام شب نہ ہوئی چاند کی زیارت، پھر ستارے سو گئے تو نکلا آفتاب نہیں. واہ واہ، بہت اچھے. اور سکھا بھی دیں گے محبت کے جام پینا تم، سکھا بھی دیں گے محبت کے جام پینا تم، چلے بھی آؤ کہ اب ہوتا اجتناب نہیں. اور اس کا مقطع ہے کہ لکھے گئے کئی دیوان یار کے حق میں، جفا کے جرم پہ ناصر کوئی کتاب نہیں. واہ واہ، بہت ہی اچھے، بہت خوب. ناصر جو ہے میرا سر نیم ہے، اور زمل میں بطور تخلص استعمال کرتا ہوں. اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ اسکول کے دور میں ایک بہت یار تھا، ایک مزمل، ٹھیک ہے، بہت یارانہ تھا اس کے ساتھ، تھا کا مطلب تو سمجھیں. تو اس کے نام سے پھر جو ہے میم کاٹ کر یہ زمل بنایا. تو بہت سارے جو زمل سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لڑکیوں کا نام ہے، لیکن وہ زمل ہوتا ہے. اور زمل کا جو ہے کہ عربی سے یہ مخفف ہے، اور اس کا مطلب بھائی ہوتا ہے، بھائی یا دوست. تو یہیں سے یہ زمل کا جو ہے زیادہ تر پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں، اس کا کسی لغت میں مطلب نہیں ملا زمل کا. تو یہ زمل ایک دوست کا نام تھا، وہیں سے پھر رکھا تھا. جی دانیال اور حسن چغتائی. جی ناصر، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی آپ بولیں. آپ دانیال حسن چغتائی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ابن ساقی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. دیگر شرکا میں سے بھی باپ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. جی دانیال حسن چغتائی. جی میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دونوں سے ایک ایک سوال کروں گا. میرا پہلا سوال ناصر زمل سے ہے کہ آپ کے اور جواد حسن کے درمیان زمینی بعد المشرقین قسم کے فاصلے حائل ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں اور آج کے اس دور میں رابطے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا پہلا رابطہ کس فورم پر اور کہاں پر ہوا؟ دوسرا سوال میرا جواد سے ہے کہ آپ کو کتابیں آپ نے ملتان منگوائی تھی، ابھی آپ نے کیرور پکا لودرا کا ذکر کیا، تو یہاں ہمارے کافی اچھے جاننے والے رہتے ہیں، چکر بھی ہمارا لگتا رہتا ہے کیرور پکا. تو کیرور پکا آپ کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں؟ اور لودرا بھی ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ اچھے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. جی آپ نے سوال کیا تھا کہ پہلے ہمارا رابطہ کہاں ہوا. تو ہمارا رابطہ اس طرح ہوا کہ میں فیس بک پر ایڈ تھا
جواد کے ساتھ ایک دوسرے کا کلام پڑھتے تھے لیکن رابطہ نہیں تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے جو ہے دوست احباب ہوتے ہیں جو ادب سے وابستہ ہیں. چونکہ یہ فیس بک ایسی چیز ہے کہ آپ جس بھی چیز سے لگاؤ رکھتے ہیں آپ ایک مہینہ اس چیز کو مطلب کہ پڑھ لیں یا ایسی پوسٹ وغیرہ دیکھ لیں تو پھر وہ خود ہی ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں ایسے دوستوں کو یا ایسے جو نئے اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا پرانے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو اس چیز سے وابستہ ہوں تو پھر وہ خود ہی سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح بائی چانس جو ہے ایڈ ہوئے یہ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے میرا ایک شعر پسند کر کے جو ہے اپنی تصویر کے ساتھ لگایا تھا, اور وہ شعر تھا اور کس طرح کرے عشق بھلا وہ مجھے دیکھتی تو رہتی ہے. تو یہ شعر تھا, انہوں نے اپنی جو ہے تصویر پہ لگایا اور وہیں سے میں ان کی پوسٹ پر گیا اور ادھر مطلب کہ بس رابطہ ہوا. اس کے بعد پھر ان باکس سے پھر واٹس ایپ اور بس پھر یہاں تک رابطہ ہوا. اور اس کے بعد ہم نے یہ جو کتابیں منگوائی ہیں اس طرح یہ تو پھر سرائے اردو کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ایڈریس پہ بھیج دی. اور میرا بیسیکلی جو میرا ضلع بہاڑی ہے اور میرا شہر عارف والا ہے, اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں سمڑیال میں جاب کرتا ہوں. تو پھر ادھر ہی میں اگر گھر جاتا ادھر دوستوں کو بھیجنا بہت مشکل تھا کیونکہ ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں. تو ادھر یہ تھا کہ میں ادھر روم میں رہتا ہوں تو میں نے اپنے روم میں منگوائی اور یہاں سے پھر جو ہے بھیجی گئی ہیں جو بھی ہوا. ابھی کسی بھی ادبی تنظیم میں جو ہے اس کی رونمائی نہیں کروائی کیونکہ بس کام کاج سے فری نہیں ہے. ایک دو دوستوں نے بولا بھی کہ ہم کوئی پروگرام رکھتے ہیں لیکن ہم نے منع کر دیا کیونکہ کام کاج کے سلسلے ایسے ہیں کہ بس چھٹی نہیں ملتی. اس حوالے سے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے تقریب رونمائی کے لیے سرائے اردو کو موقع دیا. جی جواد, آپ اس حوالے سے آگاہ کیجیے کہ آپ کا تعلق پکا سے بھی ہے, تو آپ اس علاقے میں کب سے ہیں؟ یہ دانیہ حسن چغتائی صاحب نے سوال کیا تھا, کچھ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. میں پیدا ادھر ہی ہوا تھا کہروڑ پکا میں. ادھر ہے امیر پور اسٹیشن سے تھوڑا سا آگے ایک گاؤں ہے لال دکھو, ادھر میری پیدائش ہے. اور یہ لال شاید یہ دانیل بھائی کے گھر ادھر جاننے والے ہیں تو یہ جانتے ہوں گے کہ ادھر کیا کہتے ہیں حاجی لال جو ہے نا وہ میرے دادا کا نام ہے, مطلب یہ گاؤں انہی کے نام پر بنایا تھا انہوں نے خود ہی. جواد کوئی شعر سنا دیجیے, چونکہ شاعر جو ہے وہ شعر سنانے کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے, تو ایک شعر سنائیے کیونکہ اس دوران ہمارے جو اس خوبصورت پروگرام میں ایک بہت اچھی شاعرہ محترمہ کوکب مشتاق بھی تشریف لا چکی ہیں. تو ایک شعر آپ بھی سنا دیجیے پھر ناصر بھی سنائیے گا. جی میں ویسے غزل سنانا چاہ رہا تھا آپ جی کے سنا کہنے پہ ایک دیجیے شعر. غزل سنا دیجیے. آج شب میں قصہ الفت کا باب لکھتا ہوں, آج شب میں قصہ الفت کا باب لکھتا ہوں, ایک لکھ لی تم پر ایک اور کتاب لکھتا ہوں. بہت خوب. میں تیرے لبوں کو مثل شراب لکھتا ہوں, تجھ کو پھول لکھتا ہوں یا مہتاب لکھتا ہوں. تیری خوشبو سی کوئی شے جو آن لے مجھ کو, میں بے چین ہو کے پھر بے حساب لکھتا ہوں. بہت خوب. تیری یہ ادائیں یہ تیری خوشبو اور کاجل, تیری یہ ادائیں یہ تیری خوشبو اور کاجل, مختصر کہوں تو تجھ کو گلاب لکھتا ہوں. کیا ہے یہ محبت اور بے وفائی کا جھنجھٹ, کیا ہے یہ محبت اور بے وفائی کا جھنجھٹ, لائیے قلم میں پورا نصاب لکھتا ہوں. بہت خوب. پہلے بار تیرا نام پہلے بار تیرا نام چومتا ہوں, پھر چاشنی سے اس کے آگے شباب لکھتا ہوں. بہت خوب. میں کبھی کبھی لکھتا ہوں کہ عشق ہی حق ہے, میں کبھی کبھی لکھتا ہوں کہ عشق ہی حق ہے, اور غصے میں آ کے پھر عذاب لکھتا ہوں. بہت خوب. ذکر دوستی ہو گر بات کرتا ہوں کھل کے, ذکر دوستی ہو گر بات کرتا ہوں کھل کے, بات ہو محبت کی اجتناب لکھتا ہوں. کیا کہنے. تجھ میں تو کئی قدرت کے نظارے دکھتے ہیں,
تجھ میں تو کئی قدرت کے نظارے دکھتے ہیں، تیری دید کو کثرت سے ثواب لکھتا ہوں۔ بہت اعلیٰ۔ آخری شعرہ کہ ذوق ہوں نہ غالب تو شاعری میں کیا ہوں میں، ذوق ہوں نہ غالب تو شاعری میں کیا ہوں میں، آپ ٹھیک کہتے ہیں میں خراب لکھتا ہوں۔ واہ۔ اور بھائی میرا وہ کیا کہتے ہیں، روبینہ ابھی کہہ رہی تھی کہ اس کا اردو میں ترجمہ ماشاء کر اللہ۔ دے کہ نا، ایک کیا کہتے ہیں قطعہ میں نے سنایا تھا، اور اس کا میں تھوڑا ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں۔ انسانیت سے ہے اگر محروم متقی، رندوں پہ کھل رہے ہیں آداب بندگی۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو مطلب کہ ڈیزرو نہیں کرتے جو چیزیں، جن کو مطلب کہ وہ شعور نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں، مطلب کہ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ انسانیت سے ہے اگر محروم متقی، جو پرہیزگار ہیں وہ اگر وہ کام نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے، رندوں پہ کھل رہے ہیں آداب بندگی، جو یہ چیز ڈیزرو کرتے وہ مطلب کہ اس چیز کو کر رہے ہیں۔ تو گویم دروغ ملا ممبر پہ بیٹھ کر مکر و فریب سے پھر اچھی ہے میں کشی، یعنی کہ اگر ہم سنتے ہیں نا، مولوی اکثر ایسے ہیں جو مطلب کہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں ایک الگ طریقے سے، ان کا وہ انداز جو ہے دنیا کو نہیں پسند ہے، تو مکر و فریب سے پھر اچھی ہے میں کسی، پھر ایسے دین سے ایسی چیزوں کو سیکھنے سے واقف رہے تو اچھا ہے۔ تو بحر فنا سے ہو کر آیا ہوں میں زمل، اب شیخ تجھ سے سرکشی۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو حقیقت کو جان لے، وہ پھر بہت ساری چیزیں ہمیں بچپن میں ایسی بتائی گئیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم اس وقت تو اس پر ہاں ہاں کرتے رہے، ٹھیک ہے کہتے رہے، لیکن جب ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ چیز یوں نہیں یوں ہے، تو پھر ہم اس کے جو ہے بغاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز غلط ہو اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، بس اس لیے وہ اب تو کروں گا شیخ تجھ سے سرکشی۔ تو ایک کتھا سنا دیتا ہوں میں۔ ناصر ایک منٹ، حسن ابھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد شاید حسیب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی حسن ابن ساکی، حسن ابن ساکی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ حسیب آپ، جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل حسن آپ بات جی کیجئے۔ بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے۔ حسن اپنا سوال کیجئے یہ اپنا جی جی پہلے تو جی میں ناصر صاحب کو اور جواد صاحب کو، دونوں میرے بہت اچھے بھائی ہیں، خصوصاً ناصر صاحب، میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کے دور کے اندر جہاں کتاب کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے، انہوں نے چھپائی کتاب، اور یقیناً ایک بہت بڑا بیڑا تھا جو کہ سرائے اردو کے ذریعے انہوں نے اس معاملے کو سارا حل کیا، اور ماشاءاللہ اکثر فیس بک کے اوپر انہیں دیکھتے رہتے ہیں، کافی اچھا دونوں لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، دونوں میں سے کوئی بھی بے شک جواب دے دے، اور یہ سوال بطور سوال ہی کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ کہ آج کے دور کے اندر اس زمانہ جو جس قسم کا ماحول چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اکثر فیس بک وغیرہ پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، دوسرا تیسرے کی، مطلب ہر بندہ جو ہے وہ ایک عجیب سا ماحول بنائے ہوئے ہے۔ تو کیا جی جی حسن بھائی آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ اپنا سوال مکمل کریے پلیز۔ جی کوکا مشتاق آپ اپنا سوال کر لیجیے، حسن جب آتے ہیں واپس تو ان سے سوال لیں گے۔ جی کوکا مشتاق۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ناصر اور جواد، میری طرف سے بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے۔ بہت شکریہ بہنا۔
اور دعا گو ہوں کہ جتنی محنت سے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اتنی ہی ڈبل طریقے سے آپ کی اس کتاب کو پذیرائی حاصل ہو، اور اسی کے عوض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے جو قلم ہیں ان میں برکت عطا کرے، اور ذہن جو ہے ان کو وسعت ملے۔ آمین۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک مجھے یہ بتا سکتا ہے، اگر چاہیں تو دونوں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیجیے گا۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو ہے وہ جس طرح سے حسن نے سوال رکھا معاشرتی طور پہ، میرا بھی معاشرے کے لحاظ سے ہی سوال ہے کہ ایک شاعر، اس کے الفاظ، اس کی شاعری جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، یا اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آج کل کی جو نوجوان جنریشن ہے اس پہ، پہلی چیز۔ دوسرا میرا جو ہے وہ یہ ہے، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آج کل کہتے ہیں نا کہ طرحی غزل لکھنا، یہ میں بارہا مجھے جو بھی شاعر ملتے ہیں میں ہمیشہ ان سے یہ سب سے پہلا سوال کرتی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جو طرحی مصرع ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سرقہ میں لے سکتے ہیں؟ مطلب کوئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کام کر دیتے ہیں، وہی حسن والی بات کہ کوئی ایک مصرع اٹھا کے اگر کسی غزل میں لکھ دیا گیا ہے تو اس پوری کی پوری غزل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سرقہ ہے۔ تو آپ طرحی مصرعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا آپ کا اس غزل کے بارے میں خود اپنا جو ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہوگا؟ اور تیسری جو چیز ہے وہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا تھا، شاعری کو سیکھنے میں، شاعری کرنے میں، یا پھر جو ہے وہ آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، یا پھر ناقدین کی طرف سے جو جو چیزیں آپ کو سہنی پڑی، یا اگر ایسا نہیں ہوا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو وہ فرسٹ ایکسپیرینس آپ کو کب ہوا تھا اور کیسا تھا وہ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے سب سے پہلا آپ نے سوال کیا کہ نوجوان ینگ جنریشن کے اوپر پوئٹری کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ینگ جنریشن کے اوپر اس پوئٹری کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے جو ان کے سلیبس یا کورس میں شامل کی جاتی ہے، یا پھر جس طرح کی وہ دیکھتے ہیں اور ان کی ریکمنڈیشنز میں جو شاعری آتی ہے، اس کا امپیکٹ اتنا ہی ہوتا ہے کہ ویسے میرے لحاظ میں تو شاعری صرف ایک آرٹ ہے، تو اس کو آرٹ کیا تک لیا جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انسان اکثر یوں ہوتا ہے کہ انسان خوش بیٹھا ہوتا ہے اور اداسی والا شعر بھی لکھ دیتا ہے، یوں ہو سکتا ہے انسان کسی اور موڈ میں ہے اور کسی اور موڈ کا شعر لکھ رہا ہے۔ تو شاعری جو ہے نا، میرے مطابق جس طرح ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنی پینٹنگز ڈرا کرتا ہے، تو اس کے موڈ سے اور کسی اور کے اوپر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، امپیکٹ ہوتا ہے لیکن امپیکٹ شاعری کا امپیکٹ بہت کم ہے نثر کے حوالے سے۔ نثر کے لحاظ سے اگر کمپیریبلی دیکھا جائے تو شاعری کا امپیکٹ کم ہوتا ہے ان معاملوں میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ینگ جنریشن اس سے سپوائل ہوگی، بلکہ سخن شناسی اور ادب شناسی کو فروغ ملنا چاہیے، لوگ سمجھنے والے زیادہ ہوں گے تو مطلب ان کے ذہنوں کو وسعت ملے گی، دل وسیع ہوتے ہیں شاعری سے۔ اور دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ترئی غزل کا، ترئی مصرع اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اور شاعر کی زمین اٹھائیں، زمین بھی اٹھا لیں اور اس کا ایک مصرع بھی اٹھا کے اس کے اوپر باقی آپ اپنی غزل فٹ کر دیں، تو یہ میرے مطابق بالکل درست چیز ہے، کیونکہ جب شاعروں کے جو گزشتہ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، جب ان کے موجودہ دور میں جو مشاعرے ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے سامنے بھی ان کی طرحی غزل، مطلب یوں سمجھیں کہ اگر جی میر تقی میر نے اگر ایک غزل لکھی ہوئی تھی اور دوسرے شاعر آئے اور انہی کی طرح ہی مصرے پر وہ غزل پڑھ کے چلے گئے ان کے سامنے ہی، تو یہ بات بالکل درست ہے، ایسا کہنا غلط ہے کہ وہ مطلب غزل ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اب میں نے ناصر کاظمی صاحب کا ایک مصرع ہے کہ ناصر کاظمی صاحب کا شعر تھا کہ یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے، تو میں نے اس کے اوپر پوری غزل لکھی تھی کہ بے چینی سی ابھی تک ہو رہی ہے، جو حالت میری کئی سب کو رہی ہے، میں تیرے ہجر میں مرنے لگا ہوں، میری ماں پہلو بیٹھی رو رہی ہے، تیرے جانے کا مجھ کو غم کہاں ہے، تیرے جانے کا مجھ کو غم کہاں ہے، میری تو نیند پوری ہو رہی ہے۔ اور اچھا تو تیسرا شاید یار آپ کا یہ تھا کہ آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا، اس کا ویسے میں پہلے جواب تو دے چکا ہوں، تو آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ مجھے تقریباً پہلا جو شعر اور پہلی جو میری غزل تھی وہ تقریباً 7 یا 7.5 پہلے کی، 13 سال کی عمر میں، جس عمر میں
लोगों को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं. लेकिन बावजन शायरी तकरीबन मुझे 3 साल हो गए बावजन लिखे हुए. इसके अलावा जी आवाज आ हसन रही इब्न साकी, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम उस वक्त सुन नहीं पाए थे. है? वो माजरत में जरा बाहर था तो नेट में थोड़ा इशू आ रहा था. اچھا جی ناصر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی سوال کیجیے حسن، آپ کچھ سوال جی آپ کر سوال رہے تھے. کریں. میں جی سوال کریں، میں سن رہا ہوں. اصل میں وہ میں اچھا اس طرح ہے کہ پہلے تو میں ناصر صاحب کو، جو کہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جواد حسن صاحب ہیں، ان دونوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں نے کہ سوال آج کے اس دور کے اندر جہاں طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں. میں پھر بولتا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو میں آپ دونوں حضرات کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس دور کے اندر جہاں پہ کتاب چھپانے کا تو تصور دور کی بات ہے، لوگ سوچتے بھی نہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک مشکل قسم کا ایک نقش بنا ہوا ہے کہ جی کتاب چھپانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے لگتے ہیں اور یا کتنے لاکھوں روپے لگتے ہیں اور بڑی مشکل ہوتی ہے. تو لیکن آج کے اس دور کے اندر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سرائے اردو نے آپ کی کتاب شائع کی، اور یقیناً امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور یہ آپ کے لیے رحمت کا پہلا قطرہ ثابت ہو. اور آپ کا یہ سفر جو ہے ماشاءاللہ فیس بک پہ تو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کافی اچھا لکھتے ہیں. سوال کچھ یوں تھا کہ ابھی جس طرح معاشرے کے اندر آپ لوگ بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جس طرح فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر یوٹیوب ہو گیا یا کہیں پہ بھی، تو آپس میں جو لوگ بھی کچھ لوگ ہیں انہیں چھوڑ کر کے اللہ ماشاء اللہ باقی جتنے بھی ہیں، اگر کچھ ہلکا پھلکا وہ لکھنا شروع ہو جائیں تو ایک دوسرے کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں. اور تنقید برائے اصلاح والی نہیں، بلکہ تنقید برائے تنقید، مطلب تنقید سے بھی آگے والی کوئی چیز ہوتی کہ مطلب بندے کی اپنی انانیت بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں آج کے دور کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم لوگ اس چیز سے بچیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ضروری ہوگا؟ جی آپ میں سے کوئی بھی جواب دے جی دیں. جی سنیں. اصل میں پہلے سوال تھا بہن کا، اس کا میں تھوڑا بتاؤں کہ ان کا سوال تھا، پہلے تو ان کا سوال تھا یہ طرحی غزل والا. تو اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی شاعر کی زمین اٹھائی ہے تو اس میں یہ مینشن کرنا بہت ضروری بات ہے، بجائے اس کے کہ میں نے اکثر شعری مجموعے میں یا کسی کتاب میں تو ایسا نہیں دیکھا کہ کسی شاعر نے کسی دوسرے شاعر کی جو ہے مصرے پہ جو غزل لکھی ہے اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا ہو. ایسا کم ہی شاعر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کسی مشاعرے میں پڑھنا یا کہیں اپلوڈ کر دینا، پوسٹ لگا دینا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں شاعر کی جو ہے غزل سے فلاں شاعر کی زمین اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس زمین پر دعویٰ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد جو مشہور کچھ غزلیں ہیں، کچھ زمینیں جو مشہور ہوئی ہیں، ان میں کیا کہتے ہیں اس کو، غالب کی زمینوں میں یا میر کی زمینوں میں وہ لکھیں تو آپ کو ہر شاعر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شاعر کی زمین ہے. لیکن کچھ ایسے شاعر ہیں جن کو بہت کم پڑھا گیا ہے یا جو پڑھا گیا ہے لیکن پچھلی صدیوں میں پڑھا گیا، ہم تک وہ نہیں پہنچے، ہم نے ان کی زمین اٹھا کے لکھ دی اور اس زمین پہ اپنا دعویٰ کر لیا، تو یہ سراسر یہ غلط بات ہوگی اور جو زمین کا مالک ہوگا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. بس باقی اس پر اعتراض بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کی زمین اٹھائی اور اس زمین پر جو ہے دعویٰ کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سانس چڑھا ہوا ہے کیونکہ میں تھوڑی اس وقت کیا ورزش کرتا ہوں. تو باقی یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ یہ حسد والی، دیکھیں ساقی بھائی، یہ جو حسد ہوتا ہے نا یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہاں بھی حسد ہوگا،
آپ کہیں بھی کسی بھی چیز سے آپ منسلک ہیں وہاں آپ کو حسد تو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیز جو ہے ان کو مزہ آتا ہے حسد کرنے میں یا کسی بھی چیز میں ان کو لطف محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو درگزر کرنا چاہیے. اور کوئی کہہ بھی دیتا ہے میں یہ بتاؤں کہ اب فیس بک پر ایک ہے وہ خود کو مطلب کہ کافی میرے دوست بھی ہیں، میرے حلقہ احباب میں بھی کچھ لوگوں کے وہ استاد ہیں، ٹھیک ہے، وہ استادی کا دعویٰ کرتے ہیں خود بھی اور وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے میرا سوشل میڈیا سے سیکھنے کا تھوڑا الگ انداز رہا ہے، کیونکہ میں نے سوشل میڈیا سے بہت کم سیکھا ہے. تو ان سے ایک دو مرتبہ میری اسی بات پر جو ہے بحث ہوئی ہے کہ کیا کہتے ہیں کسی کو بھی تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تنقید تو ایک ہوتی ہے نا کہ بندہ کر دیتا ہے اگلا بندہ مان بھی لیتا ہے، لیکن جو ہے اصلاح کرنا اور ساتھ تنقید کرنا اور اس کو تنقید کو تنقید برائے اصلاح کا نام دینا یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک دو مرتبہ، لیکن اگر آپ کو جواب دینا آتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی پوزیشن پہ آپ تک کام نہیں کر سکتے. تو بس یہ ہے کہ آپ کی ذاتی طور پر جو ہے علم کی حد اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جواب دے سکیں. حسد کرنے والا ایک دو مرتبہ کرے گا پھر وہ چپ ہو جائے گا، لیکن آپ کو جو ہے اس چیز کو لے کر کہ یار اس میں یہ ہے. بہت سارے ایسے دوست میرے جو بہت اچھا لکھتے تھے وہ صرف اس وجہ سے شاعری کو چھوڑ گئے کہ بس یہ حسد تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ایک عاطف نیازی نام آتا ہے، وہ بھی اس وجہ سے جو ہے شاعری کو جو ہے خدا حافظ کہہ گئے کہ مجھے تنقید کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے، تھوڑی حد تک برداشت کرنا چاہیے. تنقید تو میر پر بھی ہوتی رہی ہے، غالب پر بھی ہوتی رہی ہے، تو لیکن آج ان کے نام زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے سہا. ہم نے ایک ادبی فلم جو مرزا غالب کی زندگی پر بنی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو دلی کے شعراء تھے وہ ان کو کیا کہتے ہیں دلی میں ہونے والے جو مشاعرے ہوتے تھے ان میں جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں تنقید کا سامنا کرتے تھے، ان کے مصروں پر ہنستے تھے، لیکن پھر وہی غالب دیکھا دنیا نے کہ بس یہ ہے کہ برداشت کرنا آنا چاہیے اور خود پر بھروسہ ہونا چاہیے. ناصر آپ نے وہ بات کی اس کے فلم کے حوالے سے، تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی دکھائی. جب شروع کے اندر غالب نے شاعری کرنا شروع کی تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. کیونکہ اس کے اندر فارسی کی کئی تراکیب جو تھی جو اس وقت کے جو شعراء تھے جس میں شیخ ابراہیم ذوق جیسی بڑی شخصیات بھی تھے انہوں نے بھی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعری ہے ہی نہیں، حالانکہ انہیں خود وہ چیز سے ناشنا تھے جو غالب نے فارسی کی تراکیب بیچ میں استعمال کی. تو یہ غالب سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کی لیکن وہ اتنے مقبول نہیں ہو سکے. لیکن ایک طریقے سے پورا اسے مضمون بنا کر کے جو غالب نے کام کیا اس سے پہلے کسی بندے نے بھی یہ کام نہیں کیا. تو لیکن وقت آنے پہ پھر ہر بندے کو پتہ چل گیا. ہاں بالکل یہی بات ہوتی ہے. انہوں نے خود کو جو ہے شاعر کی پہچان اس کے الفاظ ہی ہوتے ہیں. بس شاعر کو جو ہے کیا کہتے ہیں شاعر یہ معنی نہیں رکھتا شاعر کیا ہے. شاعر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہاں سچ وہ یاد آ گیا ساتھ میں مجھے آپ ہی کا سوال بھی یاد آ گیا کہ دینی طرف سے جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے میرا یہ تھا کہ مجھے دینی جو ہے طرف سے یہ مشکلات نہیں بلکہ لعنتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. کہ جیسے میں 2017 میں نے حفظ کیا اور ابھی بھی میں اسی کی تیاری کر رہا ہوں کیونکہ رمضان شریف میں میں نے سنانا بھی ہے. تو ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا کیا کہتے ہیں دینی طرف سے اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسا شعر آپ کے کیونکہ شاعر کا اپنے آپ پر بس نہیں ہوتا، اس کے تخیل پر اس کا بس نہیں ہوتا. شعر تو ہوتے ہیں جس طرح بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک مائنڈ ہے، انسان کا مائنڈ ایک طرف نہیں ہوتا، جس طرح بھی ہوتا ہے شعر ہوتے ہیں. تو پھر کوئی ایسا کوئی نامناسب شعر ہو گیا آپ کے جو ہے قلم سے کہ جو دینی طرف سے جس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے اور پھر آپ کو لعنتیں پڑتی ہیں. تو مجھے تو لعنتوں کا سامنا کرنا پڑا. میں تو ناصر آپ اپنا شعر سنا دیجئے
کیونکہ وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے، اس تقریب کا اختتام کریں گے۔ آپ اپنا شعر سنا دیجئے ایک، اور اس کے بعد جواد ایک سنا دیجئے، اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے کیونکہ چند ہی لمحے ہمارے پاس باقی ہیں۔ جی شعر تو پہلے سنا چکے ہیں، بس ایک قطع سن لیجئے بس، اس کے جی بعد میں سنائیے۔ بھی ایک کام چلا تھا۔ قلت آب سے مرے ہیں بچے کسی کے، اور کچھ دریا بس پاس کھڑے دیکھے جا رہے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی۔ قلت آب سے مرے ہیں بچے کسی کے، اور کچھ دریا بس پاس کھڑے دیکھے جا رہے۔ کھا رہا ہے یہاں آدمی خود ہی آدمی کو، اور درندے اداس کھڑے دیکھے جا رہے۔ اور مجھے اس شعر کے ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں کہ علی زریون کو کتاب پیش کرنا اور ان کا سرانہ آپ کو کیسا لگا؟ جی ان کو کتاب پیش کرنے کا یہ تو میں کیا کہتے ہیں جواد بھائی کی کوشش ہے کہ مشاعرہ ہوا ادھر ملتان میں، اور ادھر یہ گئے کیونکہ ادھر سارے آئے ہوئے تھے، تو ان کو کتاب پیش کی، لیکن ان کی طرف سے کوئی تبصرہ ہمیں نہیں ملا، ان کو کوئی فیڈ بیک نہیں ملی۔ اگر کوئی فیڈ بیک ملے تو ہم اس پہ کچھ کہیں، لیکن ہم فی الحال اس پہ کچھ نہیں کہیں۔ جی جواد آپ اپنا شعر سنا دیجیے، اور پھر بعد ہم جو ہے اس ملاقات کے جس سلسلے کو پھر انجام کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ جی جی میں سنا دیتا ہوں۔ پہلے وہ ان کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ سرائکی اشعار کا مطلب بتا دیں، تو وہ شراب پہ تھا کہ شراب یا جو بھی چیز پینے کی ہو، کہ پی پی کر تھک جاؤں گا، اور جب تھک جاؤں گا تو دوبارہ پیوں گا۔ ایک شعر کا تو یہ مفہوم تھا، اور دوسرے کا تھا کہ اے ساقی تو مجھے پینے سے روکنے والا کون ہوتا ہے، جب جب میرا دل کرے گا میں تب تب پیوں گا۔ اب میں آپ کو غزل سنا دیتا ہوں ایک۔ آواز کلیئر آ گیا؟ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل جواد پیش کیجیے۔ کفن سے باہر نکل کے بھائی آپ اپنا میدان مائک دیکھ، باہر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جی جی۔ کفن کفن سے باہر نکل کے میدان دیکھے جائیں، کہ آئینے کی جگہ گریبان دیکھے جائیں۔ واہ کیا کہنے۔ کفن سے باہر نکل کے میدان دیکھے جائیں، کہ آئینے کی جگہ گریبان دیکھے جائیں۔ بنام مذہب یہ قتل کرتے ہیں لوگ اپنے، بنام مذہب یہ قتل کرتے ہیں لوگ اپنے، خدا تو کہتا ہے پہلے انسان دیکھے جائیں۔ کیا کہنے۔ واہ کیا کہنے، بہت ہو گئے۔ بنام مذہب یہ قتل کرتے ہیں لوگ اپنے، خدا تو کہتا ہے پہلے انسان دیکھے جائیں۔ میں کہتا ہوں زندان میں ہماری یہ عمر گزرے، میں کہتا ہوں زندان میں ہماری یہ عمر گزرے، وہ کہتا ہے دور رہ کے زندان دیکھے جائیں۔ بہت خوب۔ جواد اس پروگرام کے اختتام پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا کہنے کیا کہنے۔ جی میں آخری شعر سنا لوں اس کا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی اچھا یہ پچھلے شعر مسٹیک ہو گئی۔ میں کہتا ہوں قید میں ہماری یہ عمر گزرے، وہ کہتا ہے دور رہ کے زندان دیکھے جائیں۔ علوم سارے یہ فلسفوں کے بھی دیکھ لیں گے، علوم سارے یہ فلسفوں کے بھی دیکھ لیں گے، محبتوں کے بھی پہلے فقدان دیکھے جائیں۔ آخر پر یہی پیغام ہے کہ آپ سب بس سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور انسانیت کا کام ہے کیونکہ ہم سب کو محبت بانٹنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محبت کو بانٹیں اور خوش رہیں بس۔ جی ناصر زمین آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناصر آپ کا مائک آف ہے۔ اچھا یہ آئی ٹی ایکس والے صاحب کون ہیں؟
नासिर आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो अपना पैगाम दे दीजिए। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, मेरे ये है कि जितने लोग इधर बैठे हैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया, और बाद में अगर इनका तारुफ हो जाए और सब हमारी भाई अपना, क्योंकि वक्त तो बहुत कम है तो बल्कि ज़्यादा हो गया वक्त, तो लेकिन अगर हो जाए तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पैगाम दे दीजिए, मैं आपको जो है इन तमाम शुरका का जो है ना तारुफ करा दूंगा। जी आप पैगाम दे दीजिए नासिर पहले। जी बस यही मैं कहना चाहता था कि मैं सबसे तारुफ हो जाए और सबको जान लें। हसन इब्ने साकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको तो आप जानते ही हैं। उसके बाद हमारे दरमियान हसीब साहब मौजूद हैं, सुभान साहब मौजूद हैं, दानिश साहब मौजूद हैं। कोकब मुश्ताक बच्चों और बड़ों के लिए शायरी करती हैं। इनका एक अफसानवी मजमुआ जो है जुए यास के नाम से आ चुका है। दानिया हसन चुगताई बच्चों और बड़ों के जो है अदीब हैं। मुख्तलिफ मज़ामीन पे जो है ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ये जो है मज़ामीन वगैरह भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं और 2 कुतब के मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा जो फ़ायज़ा शहज़ाद साहिबा हैं वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए लिखती हैं कहानियाँ वगैरह। और जो फ़ाकिया कमर साहिबा हैं वो सराय उर्दू पब्लिकेशन की CEO हैं और इनके ज़ेर सरपरस्ती जो है इदारा चल रहा है। इनकी भी 2 किताबें और एक नावल जो है वो शाया हो चुका है। अब तक की इस नशिस्त में हमें बहुत अच्छा लगा जवाद साहब को और नासिर साहब को सुनकर। इन दो नौजवान शोरा ने अपने कलाम से हमें बेहद महसूस किया है और हमें दोनों बातमात दिखाई दिए हैं और यकीन कामिल है कि आने वाले मुस्तकबिल में हम नौजवान हसन इब्न साकी की मानिद इन 2 नौजवान शोरा को भी अदबी उफ़क़ पर उभरता हुआ देखेंगे। अब तक के लिए हमारा सराय उर्दू की इस तकरीब रुनुमाई का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और प्रोग्राम में किसी और अदीब के साथ हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आप तमाम शुरका को हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं।